الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ کھجور، زمین پر چھٹے ہوئے کچھ بے چھٹے ہوئے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے اور زیتون انار کسی بعد میں ملتے اور کسی بعد میں الگ کھاؤ، اس کا پھل جب پھل لائے اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بیجا نہ خرچو، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا۔ انسان جو سبزیاں کھاتا ہے، جو پھل کھاتا ہے، یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی۔ یہ ساری نعمتیں، سارے موسم، بارش رکھی گئی، آکسیجن رکھی گئی، طرح طرح کی نعمتیں رکھی گئی، انسان طرح طرح کے پھل کھاتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہم نے انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اگر انسان ایمان نہ لائے، اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، تو انسان سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں ہے۔ انسان نے دنیا میں آنا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے رکھ دیتا ہے۔ کھیتیوں کا ذکر کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ تربوز کی بیل ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سی جو سبزیاں ہیں، جو پھل ہیں، وہ زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ پھل وہ ہیں جو درخت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر کیا اور انار کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو پھلوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ زیتون میں برکت ہے، انسان اسے کھائے، لگائے، اس میں کھانا پکائے۔ انار کا ایک دانہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور انار میں اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھا ہے۔ زیتون میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک ذکر یہ بھی بتایا گیا کہ انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ جو پیداوار ہے، سبزیوں کی ہو، پھلوں کی ہو، اس پیداوار پر بھی 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جب بھی انسان وہ پیداوار کو کاٹے گا، پھلوں کو زمین سے الگ کرے گا، اس کا 10واں حصہ اس کی زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سونا چاندی اور مال پر، مال تجارت پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے، اس پر پورا سال گزر جائے تو پھر اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن پیداوار پر ایسا نہیں ہے۔ سال میں اگر وہ 10 مرتبہ پیداوار کو کاٹتا ہے تو زکوٰۃ دے گا، جب بھی پھل الگ کرے گا اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ فرق ہے۔ تو پیداوار پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ سارے کا سارا مال راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ اصول بتایا جا رہا ہے، یہ اسراف ہے۔ پیداوار ہوئی ہے، اس کا حصہ اپنے لیے بھی رکھنا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رکھنا ہے، سب کچھ راہ خدا میں نہیں دینا۔ یہی اصول سمجھنا ہے کہ انسان اگر کہے کہ میں ساری دولت، سارا مال راہ خدا میں دے دوں، نہیں، اس کی بیوی کا بھی اس پر حق ہے، اس کے بچوں کا بھی اس پر حق ہے۔ سارا مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرنا۔ وہ جو راہ خدا میں سارا مال خرچ کرتے تھے، آپ سنتے رہتے ہیں حضرت صدیق اکبر سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے، وہ خاص الخاص تھے، ان کا مقام الگ تھا۔ وہ توکل کے اعلیٰ مقام پر تھے، یقین کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ وہ گھر کا سارا سامان راہ خدا میں دے دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ ان کا مقام کچھ اور ہے۔ لیکن عام انسان کو بتایا گیا کہ وہ سب کا سب مال راہ خدا میں خرچ نہ کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر، اس کی قدرت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا تربوز ہوتا ہے، اتنی پتلی سی بیل کے ساتھ لگا ہوتا ہے،
सेब का छोटा सा सेब होता है, इतने बड़े दरख्त के साथ लगा होता है। एक शख्स ने एतराज़ कर दिया, अल्लाह ताला की कुदरत व हिकमत को नहीं समझा। कहने लगा इतना बड़ा तरबूज होता है, इतनी नरम बेल के साथ लगा होता है, इसे तो दरख्त के साथ होना चाहिए था। जब सेब को देखा, कहने लगा इतना सा सेब है, इतने मोटे दरख्त के साथ लगा हुआ है, इसे तो पतली सी बेल के साथ ज़मीन पर होना चाहिए था। इत्तेफाक से एक दरख्त के नीचे लेटा लेटा तो जैसे ही लेटा वो उसकी आंख लग गई, तो सेब किसी परिंदे ने कुतरा, वो आके उसके मुंह पर लगा, एकदम उठकर बैठ गया। कहने लगा अगर इस सेब की जगह तरबूज होता तो मेरा मुंह तो ना बचता आज। तो इंसान एतराज़ कर देता है, लेकिन उसे उस अल्लाह ताला की हिकमतों का पता नहीं होता। ये सारी कायनात इंसान के लिए बनाई गई है, तरह तरह की नेमतें बनाई गई हैं, लेकिन इंसान, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए इसको पैदा किया है। इंसान को चाहिए कि उसकी नेमतें खाता रहे और शुक्र अदा करता रहे, तो इसी में कामयाबी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।